السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنی فیملیوں کے ساتھ خوش و باش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کل ایک ہمارا تجربہ ہوا مشورہ لینے کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا آپ سے بات کی جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ مذہب نے، ہمارے اسلام نے ہمیں جو ہے نا ترجیح دی ہے، سنت نبوی ہے مشورہ لینا، کہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے مشورہ لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے سنت ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو پرائورٹی پہ رکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں ہمارے اسلام نے بتائی ہوں۔ لیکن پتہ ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں مشورہ لیتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک قدیم زمانہ تھا اور ایک اونٹ چرتے چرتے کسی ندی کی طرف گیا، پانی میں گیا اور کچھ پانی سے ہو کر کے واپس آیا، ندی میں سے ہو کر کے واپس آیا۔ تو لومڑی نے پوچھا کہ پانی کتنا گہرا ہے؟ تو اس نے کہا پانی تو گھٹنوں تک آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چرنے لگا اور لومڑی نے جو چھلنگ لگایا وہ تو ڈوبی۔ واپس آ کے کہا یار تم نے جھوٹ بولا ہے، پانی تو پانی میں ڈوب گئی ہوں، تم کہتے ہو گھٹنوں تک آتا ہے پانی۔ اس نے کہا بھائی میرے گھٹنوں تک آتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے گھٹنوں تک آتا ہے۔ ہاں جی، تو ہم غیر متعلقہ شخص سے مشورہ لیتے ہیں، ایک غلطی یہ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اس فیلڈ میں ناکام ہو چکا ہو، مثلا ایک آدمی نے شادی کی اور اس کے بہت گندے طریقے سے عدالتوں کی ضمانتوں کی کیسز کے بعد طلاق ہو گئی، بہت متنفر ہو گیا کہ اس نے کہا یار شادی کبھی نہیں کرنی چاہیے زندگی میں، اور کل آپ نے سوچا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کیونکہ اس آدمی کے ایک ایج ہے اور پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سوچا اس سے کیوں نہ مشورہ لیا جائے، تو وہ آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو بہت ہی گھٹیا اور بیڈ قسم کا جو ہے نا تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک یعنی وہ کھلاڑی یا وہ شخص جو اس کا تجربہ بہت بیکار قسم کا گیا، دوسرا وہ شخص جو پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن متعلقہ ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کو مشورہ دے سکتا ہے؟ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ چلے گئے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی جج کے پاس، پڑھا لکھا تو ہے، جج ہے، لازمی بات ہے، کسی قاضی کے پاس گئے، عدالت میں جو فیصلے لکھتا ہے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، کسی ڈی سی صاحب کے پاس گئے، اے سی صاحب کے پاس گئے، بھیا میرے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاں جی کوئی معاملات ہیں، آپ کیا مجھے مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو وہ صرف آپ کو یہ مشورہ دے گا اگر صحیح ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اس کا کام نہیں ہے۔ آپ کسی قانون کی، کسی آرٹیکل کی، کسی لا کے حوالے سے پوچھنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بتائے گا کسی وکیل کے پاس جائیں، کسی قانون دان کے پاس جائیں، قانون کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں، نہ کہ وہی بیٹھ کر مشورہ دینے لگے۔ لیکن کچھ لوگ کیونکہ مشورہ دینا آسان ہے تو دینے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس شخص سے مشورہ لیں جو متعلقہ ہے، یعنی ایسا شخص جس نے مثلاً جیسے پہلے ہم نے مثال دی شادی کی، اس نے شادی کی اور اس کے بچے ہیں اور وہ خوش باش ہے اپنی زندگی کے اندر، تو اس سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا درگزر کیسے کیا جا سکتا ہے، فیملی کو بنایا کیسا جا سکتا ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کیسے بات کیا جا سکتا ہے، کیسے رہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک کامیاب شخص ہے۔ یا وہ شخص جو کسی نے کوئی کاروبار کیا، کچھ کام کیا اور وہاں سے کامیاب ہوا ہے، اس کے کامیابی کے بعد آپ مشورہ دیں گے تو آپ کو وہ صحیح مشورہ دے گا، کیونکہ وہ سٹرگل سے وہ ہوتے ہوئے گزر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص سٹرگل سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، وہ بھاگ گیا میدان سے، جو ہے نا کھیل کے میدان سے کھیل ہی نہیں سکا، تو وہ مشورہ آپ جب پوچھیں گے تو مشورہ آپ کے لیے نہیں دے گا، وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ ہارا ہوا کھلاڑی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکا تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ آپ کو ہارٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو توڑے گا، کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ صرف اس کے ساتھ جو ہو گزرا ہے وہ آپ کو بتائے گا، نہ کہ آپ کو ایک بہترین مشورہ دے سکے۔ لہٰذا ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، متعلقہ اور کامیاب شخص سے مشورہ لینا چاہیے، اگرچہ واقعی وہ کام ہم نے صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر کے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔